میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، دل بڑا دکھی ہے، بڑا یقین کریں کہ ایک ایسی کیفیت ہے. صبح صبح یہ خبر ملی کہ پمس کی جو چلڈرن نرسری ہے اس میں 14 نومولود بچے جو ہیں وہ آتش زدگی کے باعث جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے. ویسے جو آگ سے کوئی کم سن بچہ جو ہے وہ اس کی موت ہو تو اس کو شہید کہا جاتا ہے، اور میرے خیال کے مطابق یہ جو ننھے فرشتے تھے یہ دنیا سے چلے گئے اور یہ اپنے جو والدین ہیں ان کو جنت میں لے جانے کا باعث بنیں گے. میری ذاتی جو ہے وہ جو اطلاعات ہیں اس متعلق یہی ہیں، لیکن اس حوالے سے جو تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں یعنی یہ ناقابل بیان ہے. چاہے 1 دن کا بچہ ہو، چاہے 5 دن کا بچہ ہو، چاہے 10 دن کا بچہ ہو، وہ آپ کی اولاد ہوتا ہے، آپ کا فلیش اینڈ بلڈ ہوتا ہے، وہ آپ کا جسم کا حصہ ہوتا ہے، اور اس کی موت انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے. والد کے لیے بھی ہوتی ہے لیکن والدہ کے لیے تو ناقابل برداشت ہوتی ہے. اس کا احساس مجھے اس طریقے سے ہے کہ آج سے 10 سال قبل 17 اگست 2016 کو میرا بیٹا بھی 1 دن کا تھا تو اس کی موت ہوئی تھی. یعنی وہ طبی موت تھی لیکن ایون دین اس کی تکلیف رہی. اور میری جو اہلیہ تھی وہ تو میں تو دوسرے دن ٹھیک تھا، مطلب ایون کہ تدفین کے بعد پھر اس کے بعد میں تو آئی واز اوکے، بٹ مائی وائف جو تھی وہ تو اس لحاظ سے کئی ماہ تک وہ پھر روتی رہی اور مسلسل روتی تھی، اور وہ رات کو روتی تھی، دن کو روتی تھی. تو بڑی تکلیف ہوتی ہے والدین کو جب آپ کی اولاد آپ کے سامنے دنیا سے چلی جائے، چاہے وہ چھوٹی کم سن یا نومولودی کیوں نہ ہو. بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی. یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے اوپر جو ایک رپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے جی. 14 بچوں کی جو یہ شہادت ہے، اس میں جو فائر اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق جو آتش زدگی ہے جی یہ چلڈرن نرسری کے اندر لگی پمس کی، اور اس کے مطابق وارڈ میں جو آگ بجلی کے شارٹ سرکٹ یا پلگ اوور لوڈنگ کے باعث لگی. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے جی کہ وارڈ میں آگ لگنے کی کال جو ہے صبح 6:54 پر موصول ہوئی، اور 6 منٹ کے بعد جو ہے وہ جو فائر بریگیڈ کا جو عملہ تھا وہ وہاں پر پمس پہنچ گیا جائے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ G7 کے اندر جو ہے وہ ان کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو ہے وہ آفس ہے، اور پمس جو ہے وہ G8 میں ہے، تو ایک سیکٹر ہی بنتا ہے. اور صبح کے وقت آپ کو پتہ ہے اتنی ٹریفک نہیں تھی، اور عید میلاد النبی کی وجہ سے جو آپ کو معلوم ہے کہ چھٹی آج ملک بھر میں، تو ویسے ہی ٹریفک نہیں تھی. یعنی جو دفتری اوقات ہیں وہ کنسیڈر نہ کیے جائے بیکاز اٹ واز اے ہالیڈے، چھٹی تھی آج. اچھا، وہ یہ کہتا ہے جی کہ 6 منٹ نے اس وجہ سے پہنچی ہے، کوئی پرفارمنس زیادہ بہت تیز نہیں ہوگی تھی ان کی. مطلب میں یہ وضاحت کر دوں کیونکہ رستہ ہی 5-6 منٹ کا ہے، اور وہ آلریڈی ہی ان کا کام ہی اس قسم کی ایمرجنسی سے ڈیل کرنا ہے. تو کوئی زیادہ کہہ دیں کہ جی بہت اوور ایفیشینٹ تھا، تو کوئی ایفیشنسی نہیں تھی، میں نہیں مانتا. اچھا جی، یہ رپورٹ کہتی ہے کہ آگ کے باعث نرسری وارڈ سے 7 بچوں سمیت 19 افراد کو بحفاظت نکالا گیا، جس میں 7 بچے، 10 خواتین اور 2 مرد متاثر ہوئے. پمس نرسری وارڈ کے اندر جو فائر سیفٹی کے آلات تھے وہ موجود نہیں تھے جی. انتظامات اس نے کہا ناکافی ہیں، لیکن وہ تھے ہی نہیں. یعنی ناکافی نہیں، یعنی ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزسٹ کرتے تھے تو ناکافی کیا ہے، اس کی وضاحت ان کو دینی چاہیے. اس کی وضاحت بھی میرے خیال کے مطابق یہ ایک مبہم طریقے سے جب رپورٹ دی جاتی ہے نا تو وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. ناکافی تھے یعنی انتظامات ناکافی تھے. کیا سرے سے موجود تھے؟ سوال یہ ہے. نئی بلڈنگز کے اندر تو وہ طلال چودھری صاحب آج جو میڈیا سے ٹاک کر رہے تھے وہ درست کر رہے تھے کہ آپ کو کمپلیشن سرٹیفکیٹ نہیں ملتا جب تک آپ جو یہ فائر فائٹنگ کا جو نظام ہے یہ انسٹال نہیں کریں گے. لیکن جو پرانی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں ان کے اندر جو ان کی انسٹالیشن ہے اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹی. اور ایک بہت سی جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر جو ایسی بلڈنگز ہیں جہاں پر فائر فائٹنگ کے حوالے سے جو آلات ہیں وہ نصب نہیں کیے گئے. اچھا، بہرحال جی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نرسری وارڈ کے ہنگامی اخراج کے راستے مستقل طور پر باہر سے لاک اور رکاوٹوں کا شکار پائے گئے. اب یہ باہر سے لاک جو کیے گئے اس حوالے سے میں بتاؤں کہ یہ جو تالے لگائے جاتے ہیں اس کی بنیادی کچھ وجوہات ہماری اپنا قصور بھی ہے.
ہم لوگ جب یعنی کسی کا بچہ پیدا ہوا کوئی وارڈ میں ہے تو رشتہ داروں کی ایک لائن لگ جاتی ہے جی. یہ ارلی مارننگ میں یہ واقعہ تو ضرور پیش آیا, لیکن میں وہ حقیقت پر مبنی بات کروں گا کہ ہمارے ہاں جی کہ میرا چچا کا بیٹا آیا ہے وہ دیکھے گا, میری چچی آئی ہے وہ دیکھے گی, میرا خالہ آیا ہے, خالہ کے بچے آ گئے ہیں, پھر اس کا کوئی اور کزن آ گیا ہے. وہ لمبے چوڑے ہوتے ہیں اور وہ ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں پر جو انکیوبیٹر میں بچوں کو رکھا جاتا ہے یا ICU کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ انتہائی نگہداشت کے جو بیسیکلی وارڈز ہوتے ہیں, ان کے اندر اس طرح چہل پہل لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر یعنی جو انتظامیہ ہوتی ہے, یہ میں پرمس انتظامیہ کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل ملک کی بات کر رہا ہوں, جو اسپتال کی انتظامیہ ہوتی ہے پھر وہ ناراض ہوتی ہے, پھر وہ غصہ کرتی ہے, پھر اس قسم کی چیزیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں. پھر کئی جگہوں پر باہر سے کھانا لوگ لے کر آتے ہیں, پھر جب ان کو انتظامیہ والے روکتے ہیں تو وہاں پر کہا جاتا ہے جی کہ یہ ہم اپنے پیسوں سے لے کر آئے ہیں, تمہارے باپ کے پیسوں سے لے کر آئے ہیں, آپ ہمیں کھانا جو اپنے مریض کو دینا ہے ہمیں دینے دیں. تو اس قسم کے ہمارے رویے ہیں جن کی بھی درستی کی ضرورت ہے بحیثیت قوم. لیکن میں اس پرٹیکولر واقعے پر دوبارہ آتا ہوں کہ ہسپتال کے سیکورٹی عملے نے فائر عملے کے ابتدائی رسپانس میں رکاوٹ پیدا کی. اب یہ کہہ رہا ہے جی کون, یہ فائر کا جو مینجمنٹ ہے وہ ہسپتال کے اوپر یہ مدعا ڈال رہی ہے کہ جناب آپ نے رکاوٹ ڈالی. بارہ جی دوسری طرف مارننگ ٹائم کے اندر ہی پرائم منسٹر پاکستان نے بھی جو ہے اس حوالے سے ایک میٹنگ کال کی اور ہنگامی اجلاس تھا, اور وزیر اعظم نے جو یہ واقعہ پیش آیا اس پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور سخت ترین کارروائی کے احکامات جاری کیے, جس میں جو سیکٹری ہیلتھ تھے ان کو عہدے سے ہٹا دیا جی. نہ صرف ان کو عہدے سے ہٹا دیا بلکہ جو وزیر صحت ہے مصطفیٰ کمال جو کہ اتحادی جماعت کے ہیں, ان کو فوری حکم دیا کہ جناب اب فوری طور پر اسلام آباد پہنچیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کانسٹیٹوئنسی جن لوگوں کی ہوتی ہے, MNA صاحبان جو کہ وزیر بنتے ہیں, یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب چھٹی کا دن ہو تو وہاں سے جناب یہ روانہ ہو کر اپنے جو ہوم ٹاؤن ہوتا ہے یا اپنے حلقے کے اندر پہنچیں, کیونکہ ان لوگوں کی پرائرٹی ان کا حلقہ ہوتا ہے. تو بہرحال جی پرائم منسٹر نے اس اجلاس کے اندر یہ کہا جی کہ دل رنجیدہ ہے اس ہولناک واقعے کے اوپر. انہوں نے والدین کے ساتھ دکھ کا اظہار کیا, کہتے ہیں جب آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں تو برابر کا شریک انسان نہیں ہو سکتا. یہ بھی گراؤنڈ ریالٹی ہے, جس کا جاتا ہے اس کو جو احساس تکلیف ہوتی ہے وہ دوسرے کو ہو نہیں سکتی. اور وزیر اعظم نے جی اعلیٰ سطح تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی جی, اور سابق سیکرٹری داخلہ شاہد خان جو ہیں وہ کمیٹی کے سربراہ ہوں گے. ایک کمیٹی تو یہ بنی, کور کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی جانب سے کی گئی ہے. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یعنی ڈپٹی کمشنر صاحب. اچھا, اب انہوں نے جناب کیا جو کی ہے, یہ جو کمیٹی بنائی ہے یہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ICT کی سربراہی کے اندر جو ہے یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, جس میں جو DG ہیں کیپٹل ایمرجنسی سروسز CDA وہ بھی اس کے رکن ہیں, سپرنٹینڈنٹ پولیس ہیں جو سٹی کے اسلام آباد کے, پھر اسسٹنٹ کمشنر انڈسٹریل ایریا, اور ISCO کا ایک جو ہے ریپرزنٹیٹیو ہوگا اس میں PIMS کا ایک جو ہے نمائندہ ہوگا, اور پھر اس میں جو کنوینئر ممبر کسی ٹیکنیکل سپورٹ اگر چاہیے تو کسی اور کو بھی وہ شامل کر سکتے ہیں. اور انہوں نے بیسکلی TORs بتائے ہیں جی کمیٹی کے, ڈٹرمنگ دا ایگزیکٹ کاز آف فائر, جی وجہ کیا بنی آگ کی, پھر ایکسیس ویدر ایڈوکیٹ اینڈ فنکشنل فائر سیفٹی میجرز پر ان پلیس کی کیا جو آتش زدگی کے حوالے سے یا آگ کے حوالے سے کوئی ممکنہ جو روک تھام کے حوالے سے جو سیفٹی کا انتظامات ہوتے ہیں بلڈنگز میں وہ موجود تھے یا نہیں تھے. ایویلیویٹ دا رسپانس ٹائم اینڈ افیکٹونیس آف دا ریسکیو اینڈ فائر فائٹنگ آپریشنس, کہ بھائی جو آگ لگنے کے بعد جو رسپانس تھا جو ریسکیو اینڈ ایمرجنسی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا وہ ٹھیک تھا, وقت پر تھا نہیں تھا. ایگزامن اینی ادر میٹر ڈیمڈ ریلیونٹ, جو کو اس میں کوئی اور چیز وہ تلقا وہ سمجھے کہ جناب وہ امپورٹنٹ ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ ایویلیوٹ کیا جائے. اب یہ تمام چیزیں ایک طرف ہوگی جی. اب بات کرتے ہیں جی ان پیرنٹس کی. جب آپ کے بچے جو ہیں وہ جھلس گئے ہوں, جب آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کو یہ علم ہو چکا ہو کہ وہ دنیا سے جا چکی ہے, تو پھر ان والدین کو روکا گیا کہ آپ کو آپ کے بچے جو ہے وہ دیکھنے نہیں دیا جائے گا. کم از کم ایک کو تو آپ جانے دے سکتے تھے نا. پھر وہ والدین نے جو روئے, جو چیخے, ایک والد کی آپ دیکھیں کہ وہ 4 سال بعد اس کی اولاد ہوئی, اور پھر اس نے بتایا کہ کس طریقے سے اندر سے تالے لگے ہوئے تھے تو وہ توڑ کر جس طریقے سے وہ لوگ اندر گئے ہیں, اور جس طرح وہ جلے ہوئے بچوں کو باہر لے کر آئے, وہ اپنی جو افسوسناک کہانی ہے, روداد ہے, وہ کس جو ہے وہ غمزدہ انداز میں سنا رہا ہے. اللہ پاک نے تو سب سے پہلے اولاد دی ہے 4 سال بعد. بیٹا ہوا 4 بجے, انہوں نے بولا نرسری میں ڈالو. نرسری میں بیٹے کو ڈالا ہے,
डालने के बाद 5:30 पौने 6 बजे नर्सरी में आग लग जाती है। जब आग लगती है तो इंतजामिया का कोई बंदा आगे नहीं आता, इंतजामिया का बंदा नजर नहीं आता। नर्सरी के बाहर इतने इतने ताले उन्होंने लगाए हुए हैं अंदर की तरफ। अब उनको तोड़ने के लिए कोई बंदा ही नहीं था, क्योंकि मौजूद मेरा अंदर बेटा था, अल्लाह पाक ने औलाद दी थी। जबरदस्ती तोड़ा उसको, अंदर घुसा, आग ने उठा के बाहर फेंका। अब अल्लाह अलम ये शॉर्ट सर्किट हुआ है या एसी से फटा है, ये इनकी नालायकी है ना। ये एक वाकया नहीं, एक आदमी नहीं है जी। एक और वालद को देख लें, वो कह रहे हैं जी पुलिस वाले कह रहे हैं बदतमीज़ी कर रहे हैं। अब विक्टिम्स हैं जो कि बच्चे जल गए हैं, जो दुनिया से जा चुके हैं, वालिद है वो। अब वालिद ज़ाहिर बात है, वो वालदा तो बेहोश हो चुकी होगी, उसकी तो ज़ाहिर बात है अभी औलाद हुई है और वैसे भी उसकी कंडीशन कैसी है, और उसके बाद जो बच्चे की दुनिया से जाने की जो इतला मिलने के बाद उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। तो फिर उस वालदा को भी जो है वो एक किस्म से सेटिस्फाई करने के लिए जो उसका बच्चे का वालिद था वो उससे जाने की कोशिश की कि मैं बच्चे को देख कर रहा हूँ, तो फिर पुलिस वाले उससे बदतमीज़ी कर रहे हैं यार। ये अब सेक्रेटरी हेल्थ जो है थे असलम गौरी साहब को उनको तो हटा दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और उनकी जगह जो सेक्रेटरी हाउसिंग हैं उनको एडिशनल चार्ज दे दिया सेक्रेटरी हेल्थ का। ठीक है जी, ये बात हो गई। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद नाम है उनका जिनको चार्ज मिला। लेकिन इससे जो कि पुलिस वाला ऑन स्पॉट ड्यूटी दे रहा है, उसके रवैये में तब्दीली कौन लेकर आएगा? वो जो अस्पताल का अमला है जो बेहिस हो चुका है, उसके जो है वो रवैये में तब्दीली कौन लेकर आएगा? हमें बहसीत कौम इनमें तब्दीलियाँ लेकर आनी है। ये ना वज़ीर-ए-आज़म का काम है, ना ये काम जो है वो सेक्रेटरी साहब का है, ना ये चेयरमैन CDA का है, ना ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का काम है। हम बहसीत कौम, हमारे रवैये ऐसे सख्त हो चुके हैं, हम बेहिस हो चुके हैं, और हम किसी के गम को, किसी के दुख को दुख तसव्वुर नहीं करते। ये चीज़ जो है ये बड़ी तकलीफ़ देह होती है। ऐसे नहीं रवैये इख्तियार करने चाहिए। बड़ी देखिए, जिनकी औलाद गई दुनिया से, उनका तो ऐसा नुकसान हो चुका कि वो नाकाबिले तलाफ़ी है। ऐसे मौके के ऊपर जब वो ज़ख्मी हैं, उनके दिल दुखे हुए हैं, तो फिर आप इस किस्म की बदतमीज़ी और जब ओखा किस्म का जो है वो आप उनके साथ रवैये रखते हैं, तो ये बड़ी ज़्यादती है जी। अच्छा, इस मौके के ऊपर जो मैं देख रहा हूँ, सिंध हुकूमत के जो तर्जुमान हैं वो ज़ाहिर बात है इस वाक़े की यानी मज़म्मत तो कर रहे हैं, लेकिन वो साथ सियासत भी कर रहे हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ जिस तरीके से, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं जी, मुस्तफ़ा कमाल साहब ज़ाहिर बात है MQM के हैं, और आजकल वो नए सूबों की बात कर रहे हैं, और इसलिए वो सख्त चुभते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सिंध हुकूमत को। तो सिंध हुकूमत की जानिब से भी जिस किस्म का बयान दिया गया है, मतलब इस मौके के ऊपर जो है ना सियासत नहीं होनी चाहिए। इस मौके के ऊपर जिस किस्म के बयानात दिए जाते हैं ये मुनासिब नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि ये बड़ा तकलीफ़ देह जो है ये मौका है, और इस मौके को सियासत जो है इससे पाक रखना चाहिए। मैं सिर्फ ये मतलब गुजारिश करूँगा, बाकी मर्ज़ी है सियासत के लिए। कल कर लें सियासत, परसों कर लें, 3 दिन बाद कर लें। मुस्तफ़ा कमाल की नेगलिजेंस है तो बिल्कुल जी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी सेक्रेटरी हेल्थ की नेगलिजेंस है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। पिम्स के किसी अमले की गफलत है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस सारे मामले के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो बज़ाहिर मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी यानी वज़ीर ने खड़े होकर शॉर्ट सर्किट को तो नहीं रोकना ना, या सेक्रेटरी हेल्थ ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको कर दिया है, ओहदे से हटा दिया है, नया सेक्रेटरी लगा दिया है, लेकिन सेक्रेटरी हेल्थ का काम तो नहीं है खड़े होकर वो करे। ठीक है, आपको मैकेनिज़्म बनाना चाहिए था, आपको चीज़ें करनी चाहिए थी। ओहदे से हटाने से क्या वो बच्चे वापस आ जाएंगे? मैं बात वही रिपीट दोबारा कर रहा हूँ, ये रिपीटिशन भी हो रही है क्योंकि मैं ख़ुद थोड़ा जज्बाती हूँ आज। दूसरी बात ये है जी कि अब नवाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया है, वो कहते हैं जी 14 मासूम जानों बच्चों के जाबाक होने पर दिल रंजीदा है, गमज़दा वालदैन के गम में बराबर का शरीक हूँ। अल्लाह लवाकिन को सब्र दे। हुकूमत ज़िम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई करे, और हुकूमत को चाहिए कि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम यकीनी बनाई जाए। नवाज शरीफ साहब ने ये बात की तो मतलब ये ठीक बात की, मतलब मुनासिब बात है। जैसे वो सिंध वाले बात कर रहे हैं वो बात मुनासिब नहीं है जी, उसमें आपको थोड़ा सा जो है एहतियात बरतनी चाहिए। और अब मैं आपको ये बताऊँ कि ये ख़बर ऐसी है कि तकलीफ़ दे खबर है ना। अब जितना इंटरनेशनल मीडिया है, मैं देख रहा था कि CNN को देख लें, AP को देख लें, अल जज़ीरा को देख लें, वो तमाम लोगों ने यानी तमाम इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने इस वाक़े को रिपोर्ट किया है, क्योंकि ये दिल दहलाने वाला वाक़या है। और ये बेसिकली एक किस्म की जो है वो ऐसी ट्रेजिडी है जो कि हर कोई दुनिया का, चाहे वो किसी रंग का है, किसी मज़हब का है, किसी कोने में मौजूद है, उनको इस तरह के वाक़यात की जो है वो तकलीफ़ होती है। इस पर दुनिया जो है वो यानी अफसोस का इज़हार करती है।
تو میرے خیال سے اسی لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سیاست نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس موقع کے اوپر کسی بھی سیاسی جماعت کو اب سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ میرا یعنی یہ وقت نہیں ہے سیاست کا, یہ موقع نہیں ہے سیاست کا. لیکن میں نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا جو سکور ہے ایم کیو ایم کے ساتھ اس کو سیٹل کر رہی ہے اس موقع کے اوپر. اور اس موقع کے اوپر وہ جس طریقے سے جو سعدیہ جاوید صاحبہ ہیں جو کہ ترجمان ہیں سندھ حکومت کی, جس قسم کی گفتگو وہ کر رہی ہیں, یہ افسوسناک ہے. ترجمان نے کیا کہا سندھ حکومت کے؟ وہ کہتے ہیں جی پیمز ہسپتال میں 15 معصوم بچوں کی اموات محض حادثہ نہیں ہے. ترجمان سندھ حکومت, یہ وفاقی نظام صحت کی سنگین ناکامی اور انتظامی غفلت کا معاملہ ہے. یہ سعدیہ جاوید صاحبہ کہہ رہی ہیں جو ترجمان ہے سندھ حکومت کی. کہتی ہیں جی وہاں نہ کوئی نرس تھی, نہ ڈاکٹر, اور نہ ہی کوئی عملہ موجود تھا. ترجمان سندھ حکومت, وفاقی وزیر صحت کو اس ناکامی کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. سعدیہ جاوید. اب یہ انہوں نے ٹارگٹ جو ہے وہ کس کو کیا؟ مصطفیٰ کمال کو. معاملہ یہ ہے کہ اب آپ ان کے جو ترجمان صاحبہ ہیں انہوں نے کیا بات کی؟ کوئی پیرنٹس سے ان کے جو کہتے ہیں کہ غم میں برابر کے شریک ہونے کے, جس طرح کے جو ہے ایون کہ سہیل آفریدی کا بھی جو ہے نا اس قسم کا بیان سامنے آیا کہ انہوں نے بھی والدین کے ساتھ یہ کہا جی کہ ہماری آپ سے ہمدردی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو ترجمان سندھ حکومت نے ایسی گفتگو نہیں کی. اب شفیع جان صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں جس اسپتال میں آگ بجھانے اور مریضوں کی ہنگامی انخلاء کے انتظامات ہونے چاہیے تھے, جو حکومت اسلام آباد کے 2 اسپتال نہیں چلا سکتی, اس سے بڑی نااہلی کیا ہوگی؟ نااہلی, ناکامی اور بے حسی وفاقی حکومت کا ترائے امتیاز بن چکا ہے. پیمز کا افسوسناک واقعہ وفاقی حکومت کی مجرمانہ غفلت ہے. ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں جی کہ پیمز ہسپتال کی سنگین غفلت اور مجرمانہ کوتاہی پر وفاقی حکومت کا احتساب ہونا چاہیے. اب یہ شفیع جان صاحب بھی جو ہے نا پیچھے نہیں رہی. شفیع جان صاحب نے بھی وہی بات کی جیسے ترجمان سندھ حکومت نے کی, اور وہی بات جو ہے اب ترجمان جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت نے یہ بھی بات کر دی. سبحان اللہ. شاعری رحمان صاحبہ اور نیر بخاری صاحب بھی پہنچے ہیں پیمز ہسپتال, جہاں پر انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ وفاقی جو حکومت ہے اس کے جو شعبہ صحت ہے وہ صرف اسلام آباد کی حد تک محدود ہے, کیونکہ جو شعبہ صحت ہے یہ صوبوں کو ڈیوالو سبجیکٹ ہے, جو کہ بات درست ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو 2 ہسپتال ہیں اسلام آباد کے, اگر یہ ان کو مینیج نہیں کر سکتے تو پھر یہ یعنی ناقص کارکردگی ہے وفاقی وزارت صحت کی. یقینی طور پر انہوں نے کہا جی کہ سیکٹری صاحب کو تو عہدے سے ہٹا دیا پرائم منسٹر نے, لیکن رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے, اور جو وزیر صاحب ہیں ان کے اوپر بھی رسپانسبلٹی جو ہے وہ آتی ہے. اب بیسیکلی وہ چاہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ وفاقی وزیر صحت ہیں ان کو عہدے سے ہٹایا جائے. لیکن شاید ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ آج صبح ہی جو وزیر صحت ہیں جب یہ واقعہ ہوا تو جب ان کا پرائم منسٹر پاکستان سے پہلا رابطہ ہوا تو اس میں انہوں نے اپنا وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے کی پیشکش کی تھی. دیکھیں مصطفیٰ کمال نے تو وہی رویہ اختیار کیا جیسے یورپ, امریکہ یا ویسٹ کے اندر لوگ اختیار کرتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ ہو جائے, چاہے ڈائریکٹلی رسپانسبلٹی منسٹر کے اوپر نہ بھی عائد ہوتی ہو تو منسٹر اپنا استعفیٰ دے. تو اسی طریقے سے مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی وزارت سے چمٹنے کی بجائے انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ آفر کیا پرائم منسٹر پاکستان کو, جو پرائم منسٹر نے اس وقت قبول نہیں کیا بلکہ ان کو کہا کہ آپ اسلام آباد آئیں. 1 بجے کی ان کی فلائٹ تھی جس نے 3 بجے لینڈ کرنا تھا, تو آئی بلیو کہ وہ لینڈ کر چکے ہوں گے, اور ابھی انہوں نے جو ہے اس حوالے سے اپنی رپورٹ بھی جو وزیر صاحب ہیں وہ پرائم منسٹر پاکستان کو پیش کریں گے. ظاہری بات ہے کہ وہ منسٹر انچارج ہیں, یہ شعبہ صحت ہے, یہ دونوں ہسپتال جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ پولی کلینک اور جو ہاسپٹل ہے پیمز, یہ 2 ہی ہسپتال ہیں اسلام آباد کے اندر. لیکن بات یہی ہے کہ یہ ہسپتال جو ہے یہ سیچوریٹ ہو چکے ہیں, اور وہ کیوں ہو چکے ہیں؟ پیمز آپ یقین کریں کہ اس پورے علاقے کو ایک واحد ہیلتھ فیسلٹی ہے جو کہ سرکاری ہیلتھ فیسلٹی ہے, جو گجر خان سے بھی آگے سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر علاج کرانے آتے ہیں, مری سے لوگ علاج کرانے پیمز آتے ہیں, اٹک سے لوگ علاج کرانے پیمز آتے ہیں, آزاد کشمیر سے لوگ علاج کرانے پیمز آتے ہیں. پیمز اپنی کیپیسٹی سے 10 گنا زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ مریضوں کو کیٹر کر رہا ہے.
یعنی پمس کی اتنی کیپیسٹی ہے نہیں جتنے مریضوں کا وہاں پر روزانہ انفلکس ہوتا ہے. اور یہ بھی گراؤنڈ ریالٹی ہے. جب آپ ایک ہاسپٹل کے اوپر اس کی کیپیسٹی سے 5 گنا یا 10 گنا زیادہ بوجھ ڈالیں گے تو یقینی طور کے اوپر اس میں پھر بہت سی کمزوریاں اور کوتاہیاں بھی ہوں گی. ہمیں جی ہر ضلع کے اندر ڈی ایچ کیوز تو موجود ہیں، لیکن وہ ڈی ایچ کیوز کی جو اس وقت کیپیسٹی ہے ہمیں وہ پمس کے برابر لے کر آنی ہے کم از کم. اس طرح کے ہر ضلع کے اندر اگر اس طرح کے ہسپتال ہونا تو پھر اتنا بوجھ جو ہے وہ اس ہسپتال کے اوپر نہیں آئے گا. یعنی اسلام آباد کے اندر پمس کے جو ڈاکٹرز ہیں جی، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ پاکستان کے بہترین ڈاکٹرز ہیں. پمس کا جو میڈیکل سٹاف ہے وہ انتہائی ٹرینڈ ہے. ساری بات ہے ٹریننگ ہونا ہے. جو یعنی روزانہ اگر سپوزٹلی کیپیسٹی 3000 پیشنٹس کو کیٹر کرنے کی ہے تو وہاں پر 30,000 پیشنٹ آ رہے ہیں، تو ظاہر بات انہوں نے ٹریننگ ہونا ہے. اور ڈاکٹرز نے بھی اچھا ہونا ہے کہ وہ ہارٹ کے علاج کے لیے جناب آ رہے ہیں، تو اگر مطلب ایک ہسپتال جو ہے اس کے اندر 100 آتا ہے مریض، تو یہاں پر جو ہے وہ 10,000 مریض آ رہا ہے. مطلب اتنا فرق ہے یہاں پر، اتنا فرق ہے، اتنا زیادہ انفلکس ہے. میرا خیال سے پاکستان کے سب سے زیادہ مصروف ترین ہسپتالوں میں سے یہ ایک ہسپتال ہے. تو بھئی درخواست ہے جی مختلف گورنمنٹ سے، چاہے وہ کے پی ہے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے بلوچستان ہے، کہ اپنے ہر ڈی ایچ کیو کو اتنا بہتر بنا دیں، وہاں پر تمام فیسلٹیز پرووائڈ کر دیں تاکہ لوگوں کو کم از کم صحت کے جو ایشو کے لیے اپنے ضلع سے دوسرے ضلع میں آ کر یا اپنے یعنی ایک صوبے سے جو ہے وہ وفاق میں آ کر علاج نہ کرانا پڑے، انٹل کہ انلیس کوئی بہت ہی پیچیدہ قسم کا جو ہے مسئلہ نہ ہو. اوور آل جو ہے یہ کیپیسٹی جو ہے وہ کیٹر کرنے کی نہیں ہے پمس کے پاس مزید مریضوں کو. یہ آلریڈی یعنی سیچوریشن کو ٹچ کر رہا ہے، بلکہ اوور سیچوریٹ ہوا ہے. تو بہرحال جی یہ بھی گراؤنڈ ریالٹی تھی، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.